شروع کرنے سے پہلے دعا کہ مالک اس پاک عبادت کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرے کریم اللہ ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ میرے کریم اللہ تجھے اپنی شان و عظمت کا واسطہ جنہوں نے ان مجالس کو ارینج کیا ہے، میرے مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ تجھے اپنی شان و عظمت کا واسطہ، اپنی کریمی کا واسطہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جن سے شہزادی کونین راضی ہے۔ میرے کریم اللہ تجھے اپنی شان و عظمت کا واسطہ امامیہ مسلم فاؤنڈیشن بوسٹن USA کی تنظیم جس نے اس میں جتنا کار خیر کیا ہے، مالک تجھے اپنی شان و عظمت کا واسطہ، شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کا واسطہ میرے مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے مالک سب سے افضل دعا یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جن سے شہزادی کونین راضی ہے۔ روز محشر جب صدا دی جائے کہ حسین علیہ السلام کے عزادار حاضر ہوں تو ہم سب کا نام ان میں شمار ہو۔ مالک اس وبا سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام۔ اللہم لا تفرق بیننا و بین الحسین علیہ السلام وکتبنا من الزوار الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعلنا من الباقین فی المجلس العزاء الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعل مسکننا و مدفننا عند الزریع الحسین علیہ السلام۔ اللہم عشرنا مع الحسین علیہ السلام وزدنا محبت الحسین علیہ السلام وعشرنا یوم القیامہ تحت اللواء الحسین علیہ السلام۔ اللہم ادخلنا فی الجنت مع الحسین علیہ السلام واصحاب الحسین علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ مومنات، سے روزہ مجالس کے سلسلے میں شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے کی یہ آج آخری مجلس ہے۔ شہزادی اس ذکر کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ کے سامنے صرف 2 منٹ میں پچھلا تذکرہ کر کے، تاکہ بات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے، کہ اس کریم اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے اس روح الامین کو، اس ذکر کو آپ کے قلب پر نازل فرمایا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ اس کریم نے بتایا کہ میرا کلام اتنا بلند ہے تو وہ قلب کتنا بلند ہوگا کہ جس میں یہ قرآن سما گیا۔ پھر فرمایا شہزادی کو الفاطمہ تو روحی، الفاطمہ تو قلبی، الفاطمہ تو ام ابیہا۔ پھر فرمایا ام الابرار کہا، ام الکتاب کہا، مدنیہ کہا۔ مدنیہ کا مطلب ہے قریب رہنے والی۔ پھر کلمہ طیبہ فرمایا، ام الکتاب کہا، یہ القابات زہرا کہا، فاطمہ کہا۔ یہ القابات اس کریم اللہ نے میری پاک شہزادی کو عطا فرمائے۔ سیدہ نساء العالمین اس کریم نے میری شہزادی کو لقب دیا، کیونکہ میری پاک شہزادی جو ہیں وہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، صرف اپنے وقت کی عورتوں کی سردار نہیں ہیں، عالمین کی عورتوں۔ اور عالمین کی حد کیا ہے؟
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी जिस जिस शय का अल्लाह रब है, कायना 18,000, ये आलम जिसमें हम रहते हैं ये एक आलम है, 18,000 आलमीन है, और मेरी शहजादी 18,000 आलमीन की औरतों की सरदार। और तनासब के लिहाज से मैंने कल आपको ये बयान किया कि मर्द जो हैं वो एक हिस्सा है, 3 हिस्से औरतें हैं। 3 हिस्सों की तमाम अंबिया, तमाम आइमा वो रहनुमाई फरमा रहे हैं एक हिस्से की। 3 हिस्से औरतों की सरदार जो हैं वो शहजादी कौनैन है। और क्यों शहजादी कौनैन है? आप और बीवियां मोहतरम हैं, जनाब मरियम भी बतूल हैं, जनाब हवा काबिल इज़्ज़त व एहतराम है, जनाब आसिया हैं। तो देखें, औरत के 3 दर्जे होते हैं। पहला दर्जा औरत का बेटी, बेटी बन के इस दुनिया में आई, पहला दर्जा है बेटी। दूसरा दर्जा है ज़ौजा, तीसरा दर्जा है माँ। ये 3 दर्जे हैं। इन तीनों दर्जों पर पहली कायनात की जो औरत खल्क हुई है, ये नूर तो सबसे पहले खल्क हुआ, लेकिन ज़ाहिरन जो खातून पहली खल्क हुई हैं जनाब हवा हैं। जनाब हवा को हम कहते हैं कि आएँ आप औरतों को दर्स दें, औरतों को दर्स दें। 3 दर्जे हैं ना, बेटी है, ज़ौजा है, माँ है। तो हम जनाब हवा को दावत देते हैं कि आप आके आलमीन की औरतों को दर्स दें। तो जनाब हवा क्या इरशाद फरमाती हैं कि मैं बीवी का, ज़ौजा का दर्स तो दे सकती हूँ कि मैं शौहर रखती हूँ, मैं औलाद का दर्स तो दे सकती हूँ क्योंकि औलाद रखती हूँ, लेकिन बेटी का दर्स मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। अगला दर्जा आ गया ज़ौजा का। तो हमने जनाब मरियम को दावत दी कि आप बतूले सुगरा हैं, आप आएँ आलमीन की जितनी ज़ौजा हैं आप उनको दर्स दें। तो जनाब मरियम ने क्या फरमाया कि मैं बेटी का दर्स दे सकती हूँ, मज़ाहिम की बेटी हूँ, और मैं माँ का दर्स वो भी दे सकती हूँ कि रूहुल अमीन की मैं माँ हूँ, जिसको कुरान में अल्लाह ने खालिक भी कहा है, शाफी भी कहा है। मैं दर्स दे सकती हूँ, लेकिन ज़ौजा का दर्स मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं शौहर नहीं रखती। फिर जब तीसरा दर्जा आया, माँ का दर्जा आया, तो हमने अजमत वाली बीबी जनाब आसिया को दावत दी कि आप आएँ और हमें दर्स दें, माँ का दर्स दें। तो जनाब आसिया क्या फरमाती हैं कि मैं बेटी का दर्स तो दे सकती हूँ, मैं ज़ौजा का दर्स भी दे सकती हूँ, लेकिन माँ का दर्स नहीं दे सकती क्योंकि मैं औलाद नहीं रखती। तो कुल कायनात में औरतें इंतज़ार में थीं कि वो कौन सी ऐसी कामिला औरत है, तो सिवाय मेरी शहजादी के कोई ऐसी औरत नहीं मिली जिसने फख्र से कहा हो जो दर्स लेना है वो मुझसे लो, कि बेटी का दर्स मैं दूंगी, मुझसे अफजल किसका बाप है। उसकी बेटी हूं जिसका बाबा रहमतुल लिल आलमीन है, शफीउल मुज़निबीन है। आके बेटी का दर्स लेना है तो मुझसे दर्स लो कि जिस बेटी को बाप ने उम्मे अबीहा का लक़ब दिया है। मुझसे बेटी का दर्स लो कि जिसके पाक बाप ने उठ उठ के ताज़ीम करके बताया है कि मेरी बेटी किन अजमतों की हामिल है। जनाब सैयदा की इज्जत और अजमत पे बुलंदर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वज्जिल फरजम। कि बेटी का दर्स लेना है तो मुझसे लो, जिसका बाबा कोई आम बाबा नहीं है, जिसका बाबा अंबिया का सुल्तान है, जो खुद पैकर कुरान है, उसका बाबा कोई आम बाबा नहीं है। दर्स लेना है बेटी का तो मुझसे लो, मैं उसकी बेटी हूँ जिसका चेहरा व शम्स व ज़ुहाहा है, जिसकी जुल्फ़ें व लैल इज़ा यक्शा है, जिसका सीना अलम नशरा का मिस्ताक है। और फरमाया कि बेटी का अगर सबक लेना है तो मुझसे लो, मैं उस बाप की बेटी हूँ जो फ़ख्र किब्रिया है, मैं उस बाप की बेटी हूँ जिस बाप का चेहरा व शम्स व ज़ुहाहा है, जिसकी लैले, जिसकी जुल्फ़ें
वल्लैल इज़ा यग़शा का मिस्ताक है, जिसका सीना अलम नशरा लका सदरा का मिस्ताक है, कि जिसकी हकीकत कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन है, और जिसके हाथ वमा रमैता व इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा के मुस्ताक हैं, और जिसका पूरा सरापा वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, हैदरी, अज़मत शहज़ादी कौनैन बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शहजादी ने बड़े फख्र से फरमाया कि बेटी का सबक लेना है तो मुझसे अफजल कोई भी, मुझसे बुलंद कोई बेटी का सबक नहीं ले सकता, और हाँ, ज़ौजा का सबक लेना है तो किसी और के पास ना जाओ, वो बतूल सुगरा है। ज़ौजा का सबक लेना है तो बतूल कुबरा के दर पे आ जाओ, कि शौहर मेरा आम शौहर नहीं है, शौहर मेरा वो है कि जो अमीनुल्लाह है, जो बापुल्लाह है, जो कुदरतुल्लाह है, जो तकदीरुल्लाह है, जो समरतुल्लाह है, जो जुम्बुल्लाह है, जो ऐनुल्लाह है, जो वजुल्लाह है, जो लिसानुल्लाह है, जो नूरुल्लाह है, जिसकी शान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना व युकीमुनुस्सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। मैं उस अजीम शौहर की ज़ौजा हूँ। अगर ज़ौजा का सबक लेना है तो मेरे दर पे आ जाओ, मुझसे बढ़ के कौन तुम्हें ज़ौजा का दर्स देगा और बताएगा कि ज़ौजा की क्या जिम्मेदारियां हैं। मुझसे बुलंद कौन तुम्हें बेटी का सबक देगा कि बताएगी कि बेटी की क्या जिम्मेदारियां हैं। और फिर फरमाया कि अगर माँ का सबक लेना है तो फिर और कहीं ना जाओ, सैयदा के दर पे आओ, मैं बताऊं कि मैं किन शहजादों की माँ हूँ, जिनके लिए पाक नबी ने इरशाद फरमाया था, अल हसन वल हुसैन और सैयद शबाब अहले जन्ना, जिनके लिए फरमाया था कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। इनकी शान में पाक नबी ने जो अहदीस फरमाई है, ये वो शहजादे हैं। बस बात में से एक बात, क्योंकि शहजादों का तस्करा आ गया है तो मेरी ज़ुबान पे बात आ गई, ज़ुबान पे बात आ जाए तो रोका नहीं करती, कि कभी ये सोच के नहीं बैठी कि ये बात करनी है तो यही करनी है। ये माँ का फ़ख्र बता रही हूँ कि ये कौन सी अजीम माँ है। फरमाया कि अगर औलाद का सबक लेना है, माँ का सबक लेना है कि कैसी माँ हो और कैसी औलाद हो, तो मुझसे पूछो ये कौन से अजीम बच्चे हैं। कि अल्लाह ने, बात आपके जहन में होगी कि मैंने गालिबन पहली या दूसरी मजलिस में तस्करा किया था कि अल्लाह ने क्या फरमाया कि कुरान को तेरे कल्ब पे नाजिल किया। पाक नबी को फरमाया, आयत का टॉपिक यही चल रहा है कि तेरे कल्ब पे नाजिल किया। तो असल जो कुरान है वो कल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शहजादों को मेरे पाक नबी ने अपने कंधों पे सवार किया हुआ है, सवारी बने हुए हैं। जुल्फों को शहजादों के हाथ में पकड़ाया हुआ है कि चंद असहाब खड़े थे। फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये आपके नवासे हैं, आपको बहुत प्यारे हैं, लेकिन एक बात हमारी ज़ुबान पे आ रही है कि आपने खुद फरमाया है कि वो करीम अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने आपके कल्ब पर कुरान नाजिल किया। ये आपका दिल नहीं है, ये कुरान है, और दिल जो है वो आपके सीने के अंदर है। और आपके सीने पर जब आप शहजादों को उठाते हैं तो शहजादों के कदम आपके सीने पे आते हैं। आपके सीने के अंदर आपका कल्ब है, और ये आम कल्ब नहीं, ये कुरान है। तो पाक नबी ने क्या इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खामोश, एक कुरान के ऊपर दूसरा कुरान आ जाए तो नीचे वाले कुरान की फजीलत में कोई फर्क नहीं आता। अगर मैं सरापा कुरान हूं तो हसनैन का वजूद भी कुरान है। उस माँ की अजमतों का क्या कहना जिसके बेटे नातिक कुरान हो। इसलिए फरमा दिया कि अगर मैं सरापा कुरान हूं, हसनैन का वजूद भी सरापा कुरान है। तो शहजादी फरमा रही है कि अगर माँ का दर्स लेना है तो मेरे दर पे आओ, मैं तुम्हें बताऊंगी कि माओं की जिम्मेदारी क्या है। माओं को दर्स देने के लिए मुझसे
بلند و بالا کوئی ہستی نہیں ہے، کیونکہ نہ کوئی مجھ جیسی کائنات کی ماں ہے اور نہ ہی مجھ جیسے کائنات میں کسی کی اولاد ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اس لیے بتایا کہ ماں کی فضیلت کیا ہے، ماں کا درجہ کیا ہے، ماں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اولاد کو لے کے کیسی تربیت ہے۔ اللہ اکبر، شہزادی سے بڑھ کے اور ماں کی تربیت کون دے گا؟ کیسی تربیت ہے جو کربلا میں آ کے ظاہر ہوئی اور کربلا کی ماؤں پر فخر آج تک کائنات کر رہی ہے۔ یہ ماں، پہلی ماں کا درس شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے دیا ہے۔ اس لیے میری شہزادی کو لقب ایسے ہی اس کریم اللہ نے سیدہ نساء العالمین نہیں دیا، وہ کریم جانتا تھا کہ کائنات کی یہی واحد ہستی ہے جس کو کہ میں کائنات کی عورتوں کا سردار کہوں، اور یہی اس قابل ہے، یہی صدیقہ کونین ہے اور یہی محافظ توحید ہے کہ جب ہم شہزادی کو دیکھیں جہاں پر نبوت کی حد ختم ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں آخری نبی ہے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی ہے، نبوت نے ختم ہو جانا ہے۔ جہاں پر نبوت ختم ہو رہی ہے، امامت شروع ہو رہی ہے، اس کڑی کے درمیان میں بیٹھی ہیں شہزادی کونین، یعنی نبوت اور امامت کو ملانے والی کڑی کا نام عصمت ہے، اس کڑی کا نام فاطمہ ہے، اس کڑی کا نام سیدہ ہے۔ اسی لیے کسی نے خوب کہا تھا کہ ہے اسی سے آغاز امامت، یہی نبوت کا خاتمہ ہے اسی سے آغاز امامت، یہی نبوت کا خاتمہ ہے۔ نظر اٹھا کے نہ دیکھ آدم، حجاب عصمت میں فاطمہ عظمت جناب سیدہ فاطمہ زہرا طاہرہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اسی لیے یہ کس موقع کا شاعر نے شعر لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے آسمان پہ انوار کو دیکھا تو 4 انوار کا دیدار کیا، ایک نور عصمت و طہارت کے پردوں میں چھپا ہوا نظر آیا، تو پھر یہ تعارف جو کروایا ہے، فرمایا کہ ایسی سے آغاز امامت، یہی نبوت کا خاتمہ ہے۔ نظر اٹھا کے نہ دیکھ آدم، حجاب عصمت میں فاطمہ ہے۔ اب دیکھیں کہ جب کسی مصور کا کوئی کمال ہو، کہیں ایگزیبیشن ہو یا دکھانا ہو، تو وہ اپنا شاہکار لے کے جاتا ہے۔ اب اللہ کیا تعارف کروا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے کیا ارشاد فرمایا کہ کمال وحدت ہے نام اس کا۔ یہ صرف شاعری نہیں ہے، پہلے آپ کے سامنے ابو الحسن نجفی کی وہ بات میں نے بیان کی تھی کہ کسی کو جو بھی منصب ملتا ہے وہ شہزادی کونین کی وجہ سے ملتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو حسن و جمال جو اللہ نے منصب پاک نبی کو عطا فرمائے ہیں، کیا فرمایا؟ اللہ فرما رہا ہے کمال وحدت ہے نام اس کا، وجہ جمال رسول بھی ہے۔ کمال وحدت ہے نام اس کا، وجہ جمال رسول بھی ہے، دین و ایمان کی روح دل فروع و اصول بھی ہے اس کے دم سے سنتا ہوں میں دعا، یہ باب قبول بھی ہے۔ زمین پہ ہے تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہے تو بطول بھی ہے۔ زمین پہ ہے تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہے تو بطول بھی ہے۔ یہ فکر مریم کی شہزادی، یہ کل ہو اللہ کی شاہدہ ہے۔ ان کی گواہیوں نے، یہ صرف شاعری نہیں ہے، ان کے سجدوں نے ظاہر کیا کہ وہ لائق عبادت ہے۔ ان کی عبادتوں نے، ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ کو دے رہی ہوں قابل غور، آپ یہ غور کریں کہ اگر کوئی سوچنے بیٹھے کہ خدا کیا ہے، وہ کتنا بلند ہے، وہ کہاں ہے، وہ کب سے ہے، تھوڑی دیر اس سوچ کو آپ آگے لے جائیں تو کفر اور شرک کی وادیوں میں گھر جائیں۔ ہمیں اجازت ہی نہیں ہے، صرف اتنا سوچیں وہ اللہ کیا ہے جس کو یہ 14 سجدہ کرتے ہیں۔ اس نے اپنی عظمتوں کو، اپنی عبادتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ان 14 سے ورنہ ان کی خلقت کا مقصد آپ جانتے ہیں عبادت نہیں ہے،
ان کو اپنی چاہتوں کے لیے خلق فرمایا، لیکن ان سے عبادتیں اس لیے کروائیں تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ وہ کریم اللہ کیا ہے جس کو یہ 14 سجدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کریم اللہ نے ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا کہ دیکھو ان کی شان و عظمت کو سمجھو۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کائنات کے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم شہزادی کی کنیزوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، ورنہ جس شہزادی کا تذکرہ حوریں کر رہی ہیں، غلمان کر رہے ہیں، ان کو کوئی ضرورت ہے کہ ہم جیسے گناہگار ان کا تذکرہ کریں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ کہ میری پاک شہزادی کی جو ذات ہے وہ اس کی پاک توحید پر گواہ ہے۔ ان کے سجدوں نے ظاہر کیا کہ وہ کتنا بڑا معبود ہے، اسی لیے شاعر نے فرمایا کہ یہ فکر مریم کی شہزادی، یہ فکر مریم کی شہزادی، یہ کل ہو اللہ کی شاہدہ ہے، جس کو عبادت بھی کرے سجدے یہ ایسی زاہدہ ہے، اس کی عظمت کو پہچان آدم، اس میں تیرا ہی فائدہ ہے اس کے محبوں کی جنت، اس سے میرا معاہدہ ہے۔ اسی لیے اس کریم اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، کتاب کا نام ہے قصائص الفاطمیہ، ملا باقر اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ کیا شان ہے تیری اے ساتوں آسمانوں کے مالک، تو نے اپنی ہر شان کا جلوہ فاطمہ میں چھپا رکھا ہے، تو نے اپنے نور خاص سے ان کو خلق فرمایا اور اپنے نام میں سے نام نکال کے ان کا نام فاطمہ رکھا، اس لیے املائے اعلیٰ میں تو نے اعلان کروا دیا کہ میں فاطر السماوات والارض ہوں اور یہ میری کنیز فاطمہ ہے۔ اس لیے میری پاک شہزادی کی عظمتوں نے، میری پاک شہزادی کی صداقتوں نے، آپ پوری تاریخ میں دیکھیں، تاریخ میں جھانک کے دیکھیں، مباہلہ میں نے پڑھنا نہیں ہے لیکن بس تھوڑا سا حوالہ دے کے گزر جاؤں گی کہ مشکل کشا بنی ہے، اسلام کی مشکل کشا بنی ہے، اور پھر یہ صرف ہمارے پاک نبی نہیں، کل انبیاء نے اپنی جو حاجات پائی ہیں اللہ کی بارگاہ سے وہ ان کے وسیلے سے پائی ہیں۔ ایک اور بات میں سے بات میری زبان پہ آ گئی، آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، بڑی مشہور بات ہے، یقیناً آپ جانتے ہوں گے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی چھوٹی عمر سے مجالس میں آتے ہیں تو اتنا علم ہوتا ہے بچوں کے پاس، اور خطیب کا کام کوئی نئی غذا دینا نہیں ہوتا، صرف اس تار کو چھیڑ دینا ہوتا ہے اور سفر جاری رہتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کا دور جب گزرا تو بہت سالوں کے بعد جب ترکی کی ایک ٹیم نے سارے قدیمہ کو کھودا تو کھدائی کے درمیان ان کو وادی نوح میں سے ایک وہ تختی ملی جو کشتی نوح کا حصہ تھی۔ میں ان کی عظمت بتا رہی ہوں کہ خالق نے انبیاء کی جو مشکلات ہیں ان کے وسیلے سے حل فرمائی ہیں۔ تو جب وہ تختی کا ٹکڑا ملا اس کے اوپر ایک زبان میں عبارت لکھی ہوئی تھی، تو جب مختلف لینگویج ایکسپرٹس کو بلایا گیا جو ماہر لسانیات تھے تو انہوں نے ان زبانوں کا ترجمہ کرتے کرتے جب اس عبارت کو، اس کی ٹرانسلیشن جب انہوں نے انگلش میں کی تو آج تک وہ اخبار بہت دیر تک اور آج تک بھی وہ اخبار میوزیم میں موجود ہے۔ اس میں عبارت کیا تھی؟ اس پہ لکھا تھا کہ او لارڈ ہیلپ می in the name of those you have created the world، احمد، ایلیا، فاطمہ، شبر اینڈ شبیر، کہ یہ وہ پاک علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، کہ انبیاء کی مشکل کشا ہیں یہ پاک ہستیاں۔ اسی طرح جب ہم مباہلہ کے میدان میں آئے، مباہلہ میں کیا تھا کہ وہ انکار کس کا کر رہے تھے؟ نصرانی اقرار، اس کی ذات کا،
قرآن پاک کا انکار کر رہے تھے، اور وہ کہتے کیا تھے کہ نعوذ باللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو پاک نبی نے 40 آیات کی تلاوت فرمائی، لیکن وہ نصرانی جب 40 آیات قرآن سے بھی وہ نہیں مانے تو اللہ نے حکم دیا اپنے حبیب کو کہ جب اس لیے فرمایا کہ قرآن کافی نہیں ہے، پاک نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں نئی بات نہیں ہے، ایک کلام پاک اور ایک اپنی اہل بیت۔ تو اللہ نے یہ واضح فرما دیا کہ جب قرآن سمجھ میں نہ آ رہا ہو، کافی نہ ہو، تو در سیدہ پہ آ جانا۔ تو میرے پاک نبی کو جب اللہ نے حکم دیا، بس میں نے تفصیل نہیں بتانی، جلدی جلدی سے گزر رہی ہوں، اپنے مقصد کی طرف آ رہی ہوں، کہ جب مباہلہ کا حکم دیا تو کون کون سے رشتوں کا تقاضا اللہ نے کیا تھا؟ ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم، کہ تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم لاؤ اپنی عورتوں کو، ہم لاتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم لاؤ اپنے نفسوں کو، ہم لاتے ہیں اپنے نفسوں کو۔ بس میرے پاک نبی نے فرمایا کہ یا علی، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے بیٹے لاؤ، اور میں آپ کے در سے بیٹے لینے آیا ہوں، میں آپ کے در سے بیٹے لینے آیا ہوں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بیٹے تو آپ کے ہی ہیں، آپ کی زوجہ کو لے جانا ہے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی ہے۔ فرمایا یا علی آپ کے نفس کو بھی لے جانا ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ بیٹے آپ کے اپنے بیٹے ہیں، بیٹی آپ کی اپنی بیٹی ہے، نفس علی کا لینا ہے تو جو چیز بیچ دی جائے، جس کی قیمت لے لی جائے، میں نے تو نفس بیچ کے ساری اس کی رضاؤں کو حاصل کر لیا ہے، اگر علی کا لفظ لینا ہے تو وہ اللہ سے لے لے، کہ علی کا نفس جو ہے وہ اس کریم اللہ کے پاس ہے، اس نے ساری کی ساری رضائیں عطا فرمائی ہے۔ تو مختصر جب اعلان ہوا، سارے مدینے میں اعلان ہو گیا کہ صبح مباہلہ کے میدان میں پاک نبی نے جانا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیٹوں نے بھی جانا ہے، عورتوں نے بھی جانا ہے، اور تفصیل آپ جانتے ہیں، اللہ نے پابندی کوئی بھی نہیں لگائی تھی۔ نساء میں بے شک پاک نبی 1000 عورت لے جاتے، اللہ نے پابندی تو کوئی نہیں لگائی تھی، لیکن ایک میرٹ جو ہے وہ قائم کیا تھا، میرٹ دے دیا تھا، وہ کریم ہے جو اس میرٹ پہ پورا اترے، وہ سب مباہلہ میں آ جائے۔ پورا مدینہ تیاری کرتا رہا، پاک نبی کو خبر ہوئی، جناب سلمان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ادھر تو پورا مدینہ تیار ہے کہ ہم نے بھی میدان مباہلہ میں جانا ہے۔ پاک نبی نے مسکرا کے فرمایا کہ سلمان سب کو تیاری کرنے دو، لیکن میرٹ دے دو، میری طرف سے اعلان کر دو کہ اللہ کا سچا رسول، یہ تو کفار بھی جانتے تھے نا، یہ زبان وہ ہے جن کی صداقت پر کفار بھی گواہی دیا کرتے تھے کہ یہ زبان سچی زبان ہے۔ فرمایا اعلان کر دو کہ پاک نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک سارا مدینہ چلے، لیکن میرٹ کیا ہے، معیار کیا ہے، کہ جس نے اپنی ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنی زبان سے جھوٹ بولا ہوا اور وہ سچا بن کے میرے ساتھ مباہلہ کے میدان میں چلا گیا، تو میں اللہ کا سچا رسول وعدہ کرتا ہوں اس کی قبر مباہلہ میں بنا کے آؤں گا۔ کیونکہ سچوں کا معیار اس لیے رکھا کہ وہاں پر جھوٹوں پر تو لعنت ہونی تھی، کرنا کیا تھا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے جھوٹوں پر وہاں پہ لعنت کرنی تھی، اس لیے کائنات کو بتانا تھا کہ کائنات کے سچے کون ہیں۔ یہ قافلہ چلا، ادھر تیاری ہوتی رہی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس اعلان کے ہونے کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کوئی اپنے گھر سے نکلے، پورے مدینے میں سے اگر یہ سچے نکلے تو صرف یہ 5 نکلے، یہ 5 نکلے کہ اس کریم اللہ نے واضح کر دیا، پاک نبی نے تاریخ میں یہ تحریر کروا دیا کہ اگر کوئی صدیق اعظم ہے، اگر کوئی صدیق اکبر ہے تو وہ مولا کائنات علیہ السلام ہے، اگر کوئی صدیقہ کونین ہے تو وہ شہزادی کونین ہے۔ اس لیے اس کریم اللہ نے واضح کیا یہ حسین قافلہ، یہ سچوں کا قافلہ، یہ اللہ کے نور کا قافلہ، یہ اللہ کی آیتوں کا قافلہ، یہ اللہ کے حسن کا قافلہ جب چلا ہے
اللہ نے فرمایا جبرائیل آسماں کے دریچوں کو کھول، آج عرش والوں کو میرا حسن دکھا کہ اکٹھا ہو کے میدان مباہلہ میں جا رہا ہے۔ پھر ایسے کیوں نہ کہوں، مباہلہ کی خاطر علی کے صحن سے وہ جانے لگے پنج تن دھیرے دھیرے، محمد علی سیدہ فاطمہ اور وہ دیکھو حسین و حسن دھیرے دھیرے۔ یہ اتنا حسین قافلہ ہے کہ اس کا بیان مشکل ہے۔ بس ایک بات اور بیان کروں کہ اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل فرشتوں سے کہہ دو، فرشتوں سے کہہ دو نظر کو جھکا لیں، یہ معصوم منظر نظر میں بٹھا لیں، میرے پنج تن کے قدم با قدم سے زمیں ہو رہی ہے ادن دھیرے دھیرے۔ اور اس کریم نے خود فرمایا، تعارف کروایا کہ یہ کون سا نوری قافلہ ہے، یہ سچوں کا قافلہ جائے۔ اللہ فرما رہے کہ میری خدائی میں یہ سب کے ولی ہیں، یہ سارے محمد، یہ سارے علی ہیں، نکلتے ہیں الفاظ قرآن بن کے، یہ کرتے ہیں جب بھی سخن دھیرے دھیرے۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری، عظمت پنجتن پاک علیہ السلام صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اس لیے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو نصرانیوں نے مباہلہ کیوں نہیں کیا؟ تاریخ آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پاک نبی کی وجہ سے نہیں کیا، یا مولا کائنات علیہ السلام کی وجہ سے نہیں کیا، یا شہزادوں کی وجہ سے نہیں کیا؟ نصرانیوں نے کیوں مباہلے کو روکا؟ کہ انہوں نے کہا کہ یہ مریم کی شہزادی آ رہی ہے، اگر ہم نے مباہلہ کیا تو آسمان زمین پہ آ جائے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اس شہزادی کی عظمت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے، مباہلہ کو روک کے اس بات کو واضح کر دیا۔ اللہ نے تاریخ میں قیامت تک لکھوا دیا کہ کوئی نصرانی ہو، کوئی یہودی ہو، جس کے دل میں سیدہ کا احترام ہوگا، اللہ اس پہ لعنت کبھی نہیں کرے گا۔ اس لیے فرما دیا کہ اللہ کی لعنت اللہ علی الکاذبین، جن پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ جو میری سیدہ کی عظمت کو پہچان لے، اللہ اس پہ لعنت نہیں کرتا، اور لعنت صرف اس پہ اللہ کی ہے جو سیدہ کی عظمت کو نہ پہچانے، جو سیدہ کا دشمن ہو۔ اللہ نے واضح فرما دیا۔ اسی لیے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ مالک ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم شہزادی کی عظمتوں کو پہچانیں، شہزادی کی کنیزوں میں ہمارا شمار ہو۔ شہزادی کی بار بار اس لیے دعا کرتی ہوں کہ اس سے بڑا قبولیت کا اور کوئی مقام نہیں ہے کہ جب ہم اپنی پاک شہزادی کی بارگاہ میں حاضر ہو، کہ دیکھیں محبت کا تقاضا کرنا بہت آسان ہے۔ محبت ایک اتنی آسان منزل نہیں ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ ہمیں شہزادی سے محبت ہے، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شہزادی کی پسندیدہ ترین چیز جو ہے وہ پردہ ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ ہم شہزادی کے چاہنے والے ہیں، ہم شہزادی کے ماننے والے ہیں، اور ہم پردے سے آشنا ہی نہ ہو، تو شہزادی کو اس چیز سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ میں بار بار کہتی ہوں ہمارا معیار جنت نہیں ہے، ہمارا معیار ان کی چاہت ہے۔ اگر ہم ان کی چاہتوں کو حاصل کر لیں تو پھر ہمیں اللہ سے یہ دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا اللہ ہمیں جنت میں دے، پھر جنت اللہ سے دعا کرے گی کہ یا اللہ اس مومن کو، اس سیدہ کے چاہنے والے کو، اس 14 کے چاہنے والوں کو میرے اندر بھیج دے۔ اس لیے میں اکثر یہ دعا کیا کرتی ہوں کہ مرتے دم تک میرے کریم اللہ یہ ذکر ہمیں نصیب رہے۔ اٹھیں تو علی علی پکارتے اٹھیں، مریں تو حسین حسین پکارتے۔ ہماری زندگیوں کا نام، ہماری جنت کا نام جو ہے وہ عشق حسین ہے، وہ مجلس حسین ہے۔ میری شہزادی ارشاد فرماتی ہیں کہ او حسین کو رونے والوں، یہ سوچنا بھی نہ کہ حسین کی ماں اکیلی جنت میں چلی جائے گی۔ میری پاک شہزادی نے تاریخ گواہ ہے کہ اللہ سے کچھ نہیں مانگا، وہ کریم فرماتا رہا کہ سیدہ مجھ سے کچھ مانگ۔ میری شہزادی فرماتی تھی یا اللہ جو تیری رضا وہی سیدہ کی رضا، جو تیری چاہت وہی میری چاہت۔ تاریخ گواہ ہے
میری شہزادی نے 2 مرتبہ ہی اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے. ایک بار مانگا تو علمدار مانگا، دوسری بار مانگا تو اپنے حسین کا عزادار مانگا. عزاداران حسین، یہ آج کا دن بہت ظلم کا دن ہے. آج کا دن کسی مصائب کا محتاج نہیں ہے. عرش فرش رو رہے ہیں، حورانے جنت رو رہی ہیں. یہ شہزادی صرف ہماری شہزادی نہیں ہے، یہ عالمین کی عورتوں کی شہزادی ہے. جناب مریم رو رہی ہیں، جناب حوا، تمام بیویاں گریہ فرما رہی ہیں میری شہزادی کے مصائب پر. میری بیوی کا لقب ام المصائب ہے، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا. کتنے مظالم گزرے ہیں میری بیوی پر، لیکن میری بیوی نے یہ نہیں فرمایا. میں قربان اپنی شہزادی سیدہ پر جنہوں نے فرمایا کہ بابا مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پہ پڑے تو وہ رات میں تبدیل ہو جائے. بی بی آپ کی مصیبتوں پر ہم قربان ہو جائیں. عزاداران حسین، یہ دعا مانگے کہ کسی چھوٹی اولاد کے گھر سے ماں کا جنازہ نہ اٹھے. بہت مشکل ہے اس چھوٹی اولاد کے لیے جس کے گھر میں ماں کا جنازہ تیار ہو. اور پھر میں دعا کرتی ہوں کہ مالک کوئی چھوٹی اولاد اپنی ماں پہ ظلم ہوتا نہ دیکھے، اپنے ماں باپ پہ ظلم ہوتا نہ دیکھے. یہ 2 ہی بچے ایسے ہمیں تاریخ میں نظر آئے ہیں کہ جن کے سامنے ماں باپ پہ ظلم ہوتا رہا. پیچھے آپ کربلا چلے جائیں، یا وہ 4 سال کی میری شہزادی سکینہ ہے جو 7 قدم پہ کھڑی رہی اور زلفوں میں ہاتھ ڈال ڈال کے وہ خنجر چلاتا رہا. اور یا یہ شہزادے حسنین ہیں جن کے سامنے ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، جن کے سامنے ماں کا پہلو شکستہ ہو گیا، جن کے سامنے بابا کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی، جن کے سامنے گھر کا دروازہ جلا دیا گیا. عزاداران حسین، جب میری شہزادی کے آخری ایام آئے، آپ نے تو یہی سنا ہے نا کہ اتنا زخمی پہلو تھا کہ شہزادی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکتی تھی. روایات میں آیا کہ جب میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہا غسل دینے لگی تو چیخ بلند ہوئی. مولا نے پوچھا، رو کے فرمایا بابا بابا اتنا پہلو زخمی ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے تسبیح کیسے پڑھتی رہی، میں کہتی ہوں نہ جانے اماں سانس کیسے لیتی رہی. اتنا ظلم کا یہ زخم تھا. عزاداران حسین، جب میری شہزادی کا آخری وقت آیا، آخری رات آئی تو فرمایا زینب میری جان میرے قریب آ. سب سے زیادہ جو نصیحتیں وصیتیں کی وہ اپنے حسین کے لیے کی، اس لیے فرمایا میرے قریب آ. اپنے حسن کے لیے ایک کفن دیا کہ جب وہ وقت آئے تو یہ کفن میرے حسن کے 2 کفن بنانا. کہا میرے قریب آ اور میں تجھے ایک کرتا دیتی ہوں جو امانت ہے میرے حسین کے لیے. عزاداران حسین، سب سے زیادہ نصیحت جو میری شہزادی نے کی، فرمایا زینب میرے بعد تو حسنین کی ماں ہے، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میں اٹھ اٹھ کے دیکھتی ہوں، یہ نہ ہو میرے حسین کو پیاس لگے اور تو سو جائے. عزاداران حسین، یہ ساری نصیحتیں کی. جب آخری وقت آیا میری شہزادی نے دونوں شہزادوں کو بلایا، سینے سے لگایا، کہا کہ بچوں جاؤ نانا سے دعا کرو. دونوں شہزادے نانا کی بارگاہ میں آئے. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میرے غریب کربلا نے فرمایا بھیا حسن آپ امیر ہیں، آپ ایک طرف ہو جائیں، اللہ غریبوں کی صدا سنتا ہے. پھر فرمایا کہ نانا، میرے پاک امام نے اپنے امامے کو سر سے اتار دیا. فرمایا کہ نانا ہماری ماں کے لیے دعا کریں. کہ روزے سے کیا آواز آئی کہ او بچوں چلے جاؤ، تمہاری ماں چلی جائی. خدا نہ کرے کسی چھوٹی اولاد کو خبر ملے کہ ان کی ماں اس دنیا سے چلی گئی. منظر کیا تھا کہ جب شہزادوں کو خبر ہوئی ماں چلی گئی، امامے کھل گئے، دونوں بھائی روتے ہوئے بھاگ رہے ہیں. ادھر میرے کریم حسین کا ایک مرثیہ ہے کہ ادھر رو بھی رہے تھے ادھر بھاگ بھی رہے تھے. مدینے والوں کو مخاطب ہو کے کہتے تھے او مدینے والوں اب آرام سے سونا، رونے والی ہماری ماجرکم من اللہ، بی تمہارے گریوں کو قبول فرمائے. میری شہزادی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے.
फरमाएं, अज़ादारान हुसैन जब ये शहजादे घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा दोनों शहजादे माँ के ऊपर गिर पड़े। आहो बका था, बस सारा मुसाइब मैंने छोड़ दिया, अपनी आखिरी मंजिल पे आ गई। जब गुस्ल हो गया, जब जनाजा तैयार हुआ, ये बड़ा पुरदर्द मंजर था कि जब आखिरी वक्त छोटी छोटी औलाद माँ से रुखसत हो रही थी, सारी औलाद ने जब मिल लिया, देखा कि करीमे करबला एक तरफ खड़े हैं, रो के फरमाया कि बाबा बाबा मैं फख्र ईसा हूँ, इसलिए मेरी माँ जो है वो मरियम का फख्र है। जब तक मेरी माँ मुझे खुद नहीं बुलाएगी हुसैन नहीं आएगा। ये सुनना था कि वो हाथ जो तस्बीह के लिए ना उठा, वो हाथ जो दर्द के साथ पहलू पे था, इधर मौला हुसैन ने कहा जब तक माँ नहीं बुलाएगी कि कफन के बंद मेरी पाक शहजादी ने खोल के रो के कहा, आओ मेरा प्यासा हुसैन, आओ मेरा गरीब हुसैन। मेरे मौला अम्मा अम्मा करते हुए माँ के गले से निकले, इतना रोए, इस तरह तड़पे करीमे करबला जैसे पानी से बाहर निकल के मछली रोती है। अल्लाह का अर्श हिलने लगा। फरमाया जिब्राइल जल्दी कर, हुसैन को अम्मा से जुदा कर। एक तरफ से मेरे मौला ने पकड़ा, एक तरफ से जिब्राइल अमीन ने पकड़ा, रोते हुए मौला हुसैन को जुदा किया। मैं कहती हूँ मौला आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको अम्मा से जुदा जिब्राइल ने किया। मेरा सलाम 4 साल की उस शहजादी सकीना पर जो 70 कदम पे खड़ी थी, खंजर चल रहा था, उसने खंजर में हाथ डाला, तमाचों से शिमर ने जुदा किया। मौला ने फरमाया सकीना चली जा, अजरक मिन अल्लाह, बीबी हाब के पुरसे को मंजूर और मकबूल फरमाए। बस अज़ादारा ने हुसैन मैंने मुसाइब को तमाम कर दिया। जैसे ही मेरी शहजादी का जनाजा उठा है, मेरे मौला ने पहला मातम करके रो करके रसूल की कब्र की तरफ देख के, रोजे की तरफ देख के इशारा करके फरमाया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप मुझे सैयदा इमानत दे के गए थे, या रसूल अल्लाह अली को माफ कर दे कि इमानत का पहलू शिकस्ता है, इमानत के रुखसार भी जख्मी है। ला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन।